بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درخت کا نام اللہ نے قرآن شریف میں شجر زقوم فرمایا ہے اور ہندی میں اسے سیج کہتے ہیں۔ پس میں نے وہاں کچھ کھانے کو مانگا، وہ درخت سیج لا کے مجھ کو دیا۔ جب میں نے اس سے کچھ کھایا، حلق بند ہو گیا، نہ وہ نیچے اترتا ہے اور نہ وہ اوپر آتا ہے۔ مارے درد و سوز کے چلاتا رہا کہ مجھ کو پانی دو تا لقمہ سیج حلق سے اترے۔ تب قدحہ بھر کے گرم پانی جہنم سے لا دیا۔ جب میں نے اس کو پیا، گوشت پوشت ہڈی تک جل کر خاک ہو گئی۔ تش پیچھے ایک جھڑکی کی آواز آئی مجھ پر، ایسی کہ جملہ گوشت پوشت ہڈی رگیں جیسی میری تھی ویسی ہو گئیں، جسم بن گیا۔ پھر پاؤں کے تلوے سے سر تک میرے آگ لگ گئی، جلتا رہا اور میں فریاد کرتا، اے قوم، مجھ کو کوئی چیز پہننے کو دو کہ آتش دوزخ سے مان پاؤں تلے میرے آگ سے جل رہے ہیں۔ پھر مجھ کو نالائن آتش لا کے پہنائے۔ کہا، اے بدبخت، جزا عمل کی چکھ، اب سوا عذاب کے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تو نے دنیا میں بد عمل کیے تھے اور خدا کو نہیں مانا اور اس کے عذاب سے نہیں ڈرا تھا، اپنے خالق سے شرم اور اس کی عبادت نہیں کی تھی اور اس کی نعمت کا شکر بجا نہیں لایا تھا۔ سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب۔ اے بھائی، برادر مومن مسلمان کا مال زبردستی سے چھین لیتا تھا اور حرام خوری سے نہیں ڈرتا، مسلمانوں کو ایذا دیتا، بدی سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اے پیغمبر خدا، ایسی ایسی باتیں مجھ سے کہیں اور نالائن آتش مجھے پہننے کو دی، پس اس تپش سے مغز میرا سر سے اور کان سے اور ناک سے نکل پڑا، میں پس مردہ ہو گیا۔ اے روح اللہ، یہ ہے کھانے کی چیز، سو آگ اور سیج کے اور کچھ نہ تھا۔ پھر وہاں سے مجھ کو ایک پہاڑ پر میں لے گئے، اس پہاڑ کا نام سکرات ہے، لمبائی اس کی 3000 برس کی راہ اور اندر اس کے 70 چاہ آتشی تھے، اور جتنے عذاب مجھ پر گزرے اس میں موجودہ پائے، اور اس میں مار مانے سانپ اور کزدم یعنی بچھو، سانپ اور بچھو بسیار مانے بہت زیادہ تھے، اور سانپ اور بچھو سب دانت اپنے بجاتے تھے تو ان کی کٹا کٹ کی آواز 100 برس کی راہ تک جاتی تھی، اور جب کسی کو کاٹتے تو وہ خاک ہو جاتا، اور اگر ان کا زہر دانت کا ایک قطرہ روئے زمین پر پڑے تو ساری زمین جل کر راکھ ہو جائے۔ غرض مجھ پر ہر روز اس پہاڑ پر 300 مرتبہ سکرات موت ہوتی تھی۔ پس سکرات کوہ اسی کا نام ہے جس کو اس کوہ پر لے جاتے ہیں، وہ تلخی سکرات چکھتا ہے۔ پھر وہاں سے ایک چشمہ میں نے جا کے ڈال دیا جہنم میں، دوزخیوں کے پاس جا پہنچا، اور آواز اس چشمے کی 100 برس کی راہ تک جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ۔ اب ڈالیں گے پارٹ 452، پورا قصص الانبیاء پارٹ بائی پارٹ ڈال دے رہے ہیں۔ سنیے، سنائیے، دیکھیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، گھنٹی بجائیے، 19,000 زبان میں ڈالیے، اپنی لوکل زبان میں ڈالیے، سند آپ کے پاس ہے، دین کا کام کیجیے، پیسہ بھی آئے گا۔
پھر حضرت عیسیٰ سے جمجا سے پوچھا، جمجا کی کھوپڑی سے بات کر رہے ہیں آپ، حضرت عیسیٰ نے جمجا سے پوچھا اس چشمے کا کیا نام ہے؟ کہا اس کو غضبناک کہتے ہیں، اس واسطے کہ وہ ہمیشہ غضبناک رہتا ہے۔ یا روح اللہ، جو شخص خدا سے ڈرے گا وہ گناہ سے باز رہے گا، وہ چشمہ عذاب کا اس پر آسان ہوئے گا۔ جب عیسیٰ نے اس چشمے کی بات سنی، ہوش ان کے جاتے رہے اور بہت روئے اور کہا اے جمجا، اس چشمے کا جو تم پر عذاب گزرا کا بیان کرو۔ اس نے کہا اے نبی اللہ، اس چشمے کے عذاب کا بیان اگر آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ جب پاؤں میں نے اس چشمے میں رکھا، ہفتاد دربار پوسٹ میں نے ہفتے میں 7 ہوتا ہے، میرے جسم کا گرم پانی سے جل گیا، اور مالک دوزخ، یہ دوزخ کے فرشتے کا نام، مالک دوزخ نے جب مجھ کو ایک جھڑکی دی، اس کی ہیبت سے اس چشمے میں گر پڑا اور غرق ہوا۔ یا روح اللہ، میں کیا اس چشمے کا بیان کروں کہ عذاب اس کا بہت سب عذابوں سے عذاب اکبر ہے، ایسا کہ ہڈیاں میری جل کے خاک ہو گئیں، اور اول جو عذاب مجھ پر گزرتا تھا سو عذاب اصغر تھا۔ اے پیغمبر خدا، اگر 100 برس اس کی صفت کروں تو بھی تمام نہ ہوگی۔ پھر مجھ کو اس چشمے سے نکال کر ایک چاہ میں لے جا کے ڈال دیا، ایسا کہ لمبائی اس کی 1000 برس کی اور راہ اس کی بیت الحزان کہتے ہیں، اور اس چاہ کے کنارے ایک تابوت آتشی رکھا ہوا تھا، لمبائی اس کی 300 کوس۔ مجھ کو اس تابوت کے اندر رکھا، اور جن شیطانوں نے مجھ کو خدا کی راہ سے بھٹکا کر گمراہ کیا تھا اور غرور میں ڈالا تھا، ان کو مجھ پر موکل کیا۔ آج 400 برس سے اس تابوت آتش کے اندر میں ہوں۔ اس وقت ایک آواز عرش سے آئی کہ جمجا کو آج دنیا میں سربراہ عیسیٰ کے ڈال دو، سرے راہ مانے راستے پر، برسرے راہ عیسیٰ کے ڈال دو، کیونکہ اس نے کچھ ثواب کیا تھا، دنیا میں بہت سے لونڈی اور غلام آزاد کیے تھے اور بھوکوں کو کھلایا تھا۔ یہ کھانا کھلانا، یہ جتنا میرا بابا لوگ کا لنگر ہے اور جتنا 11ویں 12ویں میں کھلایا جاتا ہے، خوب کھلائیے۔ بھوکوں کو کھلایا اور پیاسوں کو پلایا تھا، اور ننگے کو کپڑا دیا تھا، اور غربا پر مہربانی کی تھی، اور مسافروں کی خبر لی تھی۔ روز ازل میں نے لکھا ہے کہ جمجا کو عذاب آخرت سے ایک بار رہائی کر کے دنیا میں بھیج دوں گا۔ یہ آواز میں نے سنی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر جمجا سے پوچھا تم کس قوم سے ہو؟ وہ بولا میں قوم سے الیاس علیہ السلام نبی کی ہوں، ہے نا، پرانی اردو ہے، الیاس علیہ السلام نبی کی ہوں۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ خدا سے کیا مانگتے ہو؟ جمجا نے کہا یا نبی اللہ، علامہ آپ کو خدا کی قسم ہے کہ مجھ بیچارہ گنہگار کے حق میں آپ دعا کریں کہ مجھ کو اس عذاب سے اللہ نجات بخشے اور زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیج دے، میں اس کی بندگی کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا۔ پارٹ 453 یہاں سے ہے، پارٹ 453۔